اچھا، تو آج کے اس جائزے کا سیدھا آغاز کرتے ہیں۔ کیا کبھی غور کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر آج کل جو اے آئی کے بنائے ہوئے خلاصے ہر جگہ نظر آتے ہیں، وہ کتنی خاموشی سے ہمارے خیالات کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ 2026 کی ایک بالکل نئی اکائی یعنی CHI ریسرچ کے کچھ ایسے ہوشربا حقائق سامنے آئے ہیں جو واقعی حیران کن ہیں۔ آج کل معلومات کا ایسا سیلاب ہے کہ ہم سب ان خلاصوں پر انحصار کرنے لگے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان کے اثرات ہماری سوچ سے کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ اب ذرا میٹا جیسے بڑے پلیٹ فارمز کو ہی دیکھ لیں۔ یہ جنریٹو اے آئی کا استعمال کر کے ہزاروں بکھرے ہوئے اور اکثر ایک دوسرے کے مخالف کامنٹس کو اٹھاتے ہیں اور انہیں ایک صاف ستھرے بآسانی پڑھے جانے والے پیراگراف میں سمیٹ دیتے ہیں۔ مطلب ایک لمبی چوڑی اور پیچیدہ بحث اچانک چند سادہ سطروں میں ڈھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اور یہ ٹولز اب تقریباً ہر جگہ موجود ہیں۔ فیس بک کی فیڈ سے لے کے یوٹیوب کی لائیو چیٹس تک یہ مسلسل پاپ اپ ہو رہے ہیں۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ان کا مقصد بہت معصومانہ ہے کہ بھئی معلومات کے اس طوفان کو کم کیا جائے اور سب کا وقت بچایا جائے، لیکن کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ تو یہاں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب کوئی اے آئی پورے کامنٹ سیکشن کا تجزیہ کر کے بتاتا ہے کہ پوری محفل کیا سوچ رہی ہے، تو کیا وہ صرف ایک غیر جانبدار مصبر کا کام کر رہا ہوتا ہے یا وہ ایکٹیولی لوگوں کی رائے کو کسی خاص سمت میں موڑ رہا ہوتا ہے؟ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس نے محققین کو اس گہری تحقیق پر مجبور کیا۔ تجربے کی تیاری اور تحقیقاتی لیب۔ اس سوال کی تہہ تک پہنچنے کے لیے سڈنی اور میلبورن کی یونیورسٹیوں کے محققین نے بالکل ریڈٹ جیسا ایک ماحولیاتی سیٹ اپ بنایا۔ انہوں نے 144 شرکاء کو مختلف موضوعات پر ہونے والی گفتگو میں شامل کیا۔ محققین نے ان تھریڈز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک طرف مہذب موضوعات تھے جن میں ثبوتوں پر مبنی شائستہ بحث ہو رہی تھی، اور دوسری طرف تلخ موضوعات تھے جن میں روایتی طور پر زیادہ جذباتی اور منقسم قسم کی بحثیں موجود تھیں۔ انہوں نے ایک عام کامنٹ سیکشن کے مقابلے میں خاص طور پر 2 قسم کے اے آئی خلاصوں کو ٹیسٹ کیا۔ پہلا ٹول وہ تھا جو اتفاق اور اختلاف کرنے والوں کی باقاعدہ فیصد یعنی پرسنٹیج دکھاتا تھا، اور دوسرا ٹول ایک جذبات سے آری سادہ تحریری خلاصہ تھا جو صرف یہ بتاتا تھا کہ دونوں اطراف کے متضاد دلائل کیا ہیں۔ فیصد کی طاقت اور ہجوم کا اثر۔ تو سب سے پہلے ذرا ان ٹھوس اعداد و شمار کے اثر کو دیکھتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک اے آئی خلاصہ یہ دکھاتا ہے کہ کسی موضوع پر 87% کی ایک بھاری اکثریت متفق ہے۔ یہ نمبر دیکھتے ہی پڑھنے والے کے ذہن میں ایک انتہائی خاص اور قابل پیمائش نفسیاتی رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ اسے نفسیات کی دنیا میں معلوماتی ہم آہنگی یا انفارمیشنل کنفارمٹی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا میکانزم ہے جس میں انسان لاشعوری طور پر اپنی رائے کو اکثریت کے مطابق ڈھال لیتا ہے، اور ایسا صرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اے آئی نے اس اتفاق رائے کو نمبروں کی صورت میں اتنے واضح انداز میں سامنے رکھ دیا ہوتا ہے۔ یہ واقعی کمال کی چیز ہے۔ اصل میں جب شرکاء کو فیصد اور تحریری خلاصے دکھائے گئے تو محققین نے 7 پوائنٹ کے اسکیل پر ان کی رائے میں 1.5 پوائنٹ کا ایک بہت ہی واضح جھکاؤ ریکارڈ کیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ جب ہم اکثریت یا ہجوم کو ایک طرف کھڑا دیکھتے ہیں تو اس سے ہماری اپنی سوچ بدلنے اور ہم آہنگ ہونے کا عمل کئی گنا تیز ہو جاتا ہے۔ توازن کا وہم، الفاظ بمقابلہ عادات۔ اب یہاں سے معاملہ مزید دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ان سارے نمبرز کو بالکل ہٹا دیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا محض ایک لکھا ہوا تحریری خلاصہ بھی ذہنوں پر بالکل وہی ہم آہنگی کا اثر پیدا کرتا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک جذبات سے آری اے آئی خلاصہ جو صرف یہ لسٹ کرتا ہے کہ حامی کیا مانتے ہیں اور مخالفین کیا مانتے ہیں، وہ اس بحث کی اصل شدت کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے۔ اصل کمنٹس چاہے کتنے ہی زہریلے یا تلخ کیوں نہ ہوں، خلاصے کی وہ صاف ستھری زبان اس ساری تلخی کو دھو ڈالتی ہے۔ اس سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جسے محققین جھوٹا توازن یا فالس بیلنس کہتے ہیں۔ یہ دماغ کو ایسا دھوکہ دیتا ہے جیسے ایک انتہائی تلخ بحث دراصل بالکل برابری کی سطح پر ہو رہی ہو، اور اسی وجہ سے رائے میں تبدیلی کا تناسب سب سے کم یعنی صرف 0.9 پوائنٹس پر آ گیا، کیونکہ لوگ اعتدال کی طرف مائل ہو گئے۔ کون سی چیز شرکت کو فروغ دیتی ہے؟ تلخی کا عنصر۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر اے آئی کے خلاصے لوگوں کی سوچ بدل سکتے ہیں تو کیا وہ اس بات پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں کہ بحث میں کون حصہ لے گا اور کون نہیں؟
ڈیٹا یہاں ایک بہت بڑا سرپرائز دیتا ہے۔ ان جدید اے آئی ٹولز کا بذات خود کسی کے کامنٹ کرنے یا نہ کرنے کے فیصلے پر بالکل صفر اثر تھا۔ اصل میں سب کچھ گفتگو کی تلخی یا شائستگی پر منحصر تھا۔ مطالعے سے واضح ہوا کہ لوگ ایک مہذب اور شائستہ بحث میں بہت خوشی سے حصہ لیتے ہیں، چاہے ان کی رائے اقلیت میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے بالکل برعکس تلخ اور زہریلی گفتگو ایک ایسی طاقتور رکاوٹ بنتی ہے جو اقلیت کی آراء کو مکمل طور پر دبا کر خاموش کر دیتی ہے۔ اے آئی انٹرنیٹ کی نیویگیشن اور اس جائزے کے اہم نتائج۔ کمنٹ سیکشنز کو آسان بنانے کے لیے ان بظاہر بے ضرر اے آئی ٹولز پر اندھا دھند انحصار کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دراصل ایسا کرنے سے ہم ان ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز کے ہاتھوں میں ایک بے پناہ نفسیاتی طاقت دے رہے ہوتے ہیں جو انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ڈیٹا بالکل واضح طور پر یہ ثابت کرتا ہے کہ اے آئی محض ایک غیر جانبدار آئینہ نہیں ہے جو انٹرنیٹ کی سچی عکاسی کر رہا ہو، بلکہ یہ ایک باقاعدہ سٹیئرنگ ویل کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ ہم آہنگی اور جھوٹے توازن کا وہم پیدا کر کے عوامی رائے کو خاموشی سے خاص سمت میں گائیڈ کر رہا ہے۔ جس کے بعد ایک انتہائی فکر انگیز سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ اگلی بار جب کوئی اے آئی کسی جگہ کی گفتگو کا خلاصہ پیش کرے گا تو کیا وہ واقعی صرف موجودہ اتفاق رائے کی عکاسی کر رہا ہوگا یا وہ فعال طور پر ایک نیا اتفاق رائے پیدا کر رہا ہوگا؟ یہ وہ بات ہے جس پر ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔